اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ یہ سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت ہے۔ بہت ہی قابل غور یہ بات انسانوں کے فائدے کے لیے، خاص کر مسلمانوں مخلص مومنوں کو ان کا مالک اور خالق یہ بات بتا رہا ہے کہ جنت کے شوقینوں آگے بڑھو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مالک کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ چوڑائی، لمبائی کی بات نہیں ہو رہی، چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا چوڑائی کا یہ حال ہے کہ زمین اور آسمان جتنی اس کی چوڑائی ہے، اعدت للمتقین، وہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی قابل غور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف جنت کے شوق میں زندگی گزر جائے اور وہ ریکوائرمنٹ نہ پوری کی جائے جو ہمارے مالک اور خالق نے بیان کی ہے۔ اس کے اندر ایسے متقین کی صفات بھی آئی ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ خصوصی طور پر یہ مہینہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ جو بھی آگے بڑھنے والے ہیں اور خیر کے طالب ہیں، جنت کے شوقین ہیں، ان کو کہا گیا آگے بڑھو، اور دوسروں کو، گناہ گاروں کو کہا گیا کہ رک جاؤ، رک جاؤ، اس مہینے کے اندر تو رک جاؤ، اور اس مہینے کے اندر بھی اگر آپ نہیں رکیں گے اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی سے تو پھر وہ کون سا وقت آئے گا؟ اس مہینے میں بھی اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے اپنے مالک کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو پھر وہ کون سا وقت آئے گا؟ کیسے وہ ماحول بنے گا؟ اس مہینے کے بارے میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تھے، نبی علیہ السلام نے ممبر کے اوپر پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا اور کہا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین، تیسری پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام بعد میں پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آج ایک بات آپ نے ایسی کی ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے اس انداز سے یہ نہیں کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بہت ہی پھٹکار ہے اس بندے کے اوپر، مارا جائے، گویا سخت الفاظ ہے، بد دعا ہے ایسے آدمی کے اوپر جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور پھر بھی اس کو جنت نہیں ملی ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ غور کیجئے، اس میں جبریل علیہ السلام کی بد دعا اس بندے کے لیے، اس میں نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے جس بد دعا کے اوپر نبی علیہ السلام آمین کہیں۔ تو اصل میں یہ انسان بہت ہی بڑا کوئی بدبخت ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی اپنے مالک اور خالق کو راضی نہیں کر سکا ہے۔ اللہ کی رحمت اور شفقت کا مہینہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی کے راستے تھے ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا عام دنوں کے اندر جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتی ہیں عام طور پر، اور جنت کی طرف جانے والے جو اعمال ہوتے ہیں اس مہینے میں لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابارا گیا، پھر اور شوق دلایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یہ گویا ایک پریکٹس ہے، آپ کو عام زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے اس کے لیے یہ ایک مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے، ایکسرسائز ہے، ریفریشر کورس ہے۔ اسی طرح کام رمضان کے بارے میں بھی یہ جو فالتو نماز ہوتی ہے نوافل،
تراویح جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی وہی ایمان و احتساب۔ اور پھر لیلۃ القدر اس مہینے کے اندر آتی ہے، آخری عشرے کے اندر، آخری 10 راتوں میں سے، تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک طرف کر دو ان کی عبادت، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف کر دو، وہ پھر بھی بہتر ہے۔ 83 سال بنتے ہیں، تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں، اندازہ لگائیے 83-84 سال کوئی قیام اللیل کرے، عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، ذکر کرے، تلاوت کرے قرآن کی، اور دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے 83-84 سال، اور اس ایک رات میں جو اس نے کی وہ اس سے بہتر آگے بڑھ جائے گی، اندازہ لگائیے۔ اور بہت ہی معزز قسم کے فرشتے اس رات کو آتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اندازہ لگائیے، اور آ کے دیکھتے ہیں جب مومنوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندازہ کیسا ماحول ہوتا ہوگا۔ اور یہ ماحول صرف مومنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ فرشتے سخت شرک سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کی فرمانبرداری کو وہ پسند کرتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سورہ المومن کے اندر ان کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جیسا کوئی انسان شرک سے توبہ کرتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، پن پوائنٹ کر دیا، جیسا انسان شرک سے توبہ کرتا ہے، حالانکہ پہلے بھی وہ انسان اسی زمین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جیسا وہ شرک سے توبہ کرتا ہے تو ان کا فرشتوں کا ایسا لگاؤ اس مومن بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے کا مالک اس نے اب تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس نے کفر و شرک چھوڑ دیا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیازوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، 11ویں اور 12ویں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، چڑھاووں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، عرس اور میلوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو اس نے چھوڑ دیا ہے، پیری مریدی پر لات ماری ہے اس نے، اور بغیر واسطے وسیلے کے یہ بالکل آپ کی طرف اس نے رخ کر لیا اپنا مالک، اب اس کو معاف کر دے، اس کے آباء و اجداد میں سے بھی جو مومن گزرا ہے یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور ان کے اندر نسلوں میں سے بھی جو مومن ہوں گے، مومن ہر جگہ وہ مومن کی شرط لگاتے ہیں، چونکہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ شرک کرنے والے جنت نہیں جا سکتے، شرک کرنے والوں کے لیے دعا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بتا دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے، نہ ہی کسی مومن کا کام ہے کہ شرک کرنے والے کے لیے اتنی بات کہہ دے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اتنی بات بھی آپ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے پابند کر دیا آپ کو۔ ہاں جب تک زندہ ہے اس انداز سے آپ اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اگر وہ اسی شرک پر مر جائے، آباء و اجداد کے دین کے اوپر، اپنے مسلک کے دین کے اوپر، دنیا داری کے دین کے اوپر مر جائے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے جائے کہ آپ کہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، جس طرح عام طور پر یہ جتنے دعائیں مانگتے ہیں عام طور پر شرک اور کفر پھیلانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے، یا رسول مدد کی پکاریں لگانے والے، کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آج امت مسلمہ کا یہی ہے، ہر جگہ جو ان کو مار پڑ رہی ہے، ان کی ذلت اور خواری ہے، حالانکہ فوجیں ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ان کے پاس، دریا اپنے تیل کے سمندر ان کے پاس، اور ایٹم بم ان کے پاس، لیکن ذلت اور خواری ہے جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کوئی بڑے لیول پر پوری دنیا کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ بچھے جا رہے ہیں، خوش آمدیں کر رہے ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، ہر جگہ، اور پھر ان کی آپس میں افراتفری، آپس میں جنگیں، لڑائیاں، ہر جگہ یہ ذلت اور خواری، یہ اللہ کے عذاب ان کے اوپر برس رہے ہیں اسی شرک کی وجہ سے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد روزے رکھتے ہیں، اندازہ لگائیے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، رمضان کا استقبال بھی ہوا ہے، خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، لائٹیں بھی لگائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ روح جو ایمان کی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس روح، اس ایمان کے ان کی اکثریت دشمن ہے، ان کے سامنے کسی جگہ آپ ایمان کی بات، توحید خالص کی بات آپ کریں تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر حملہ کرے گا یہ ان کا مولوی ہے، ان کا عالم دین ہے، جو اجرتی ہے، جو نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، ان کا دین اب دکانداری کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس وجہ سے اللہ کی رحمت ان کے بالکل روٹھ گئی ہے، منہ پھیر لیا ہے اللہ کی رحمت نے، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس ماحول کے اندر بھی ایمان خالص، جن کے سامنے ایمان خالص کی بات آئی، انہوں نے نہ اکثریت کو دیکھا، نہ اپنے مسلک کو دیکھا، نہ رسم و رواج کو دیکھا، نہ رشتہ داریوں کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے تو صرف اپنے مالک کو دیکھا ہے، اپنی آخرت کی فکر انہوں نے کی ہے،
تو ایسوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مومنو تمہارے لیے موقع ہے، پچھلے اگر گناہ ہوئے ہیں تو یہ موقع ہے، اس کے اندر معافی مانگ لو اپنے مالک اور خالق سے۔ تمہارے نامہ مال کے اندر ایک بال برابر بھی گناہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، مالک اس کو بالکل ختم کر دے گا گناہوں کو۔ بلکہ سورہ الفرقان کے اندر تو یہاں تک آیا کہ مالک ایسے مخلصین جو توبہ کریں شرمندگی ہو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جن کو شرمندگی نہ ہو اللہ کی نافرمانی ڈٹے ہوئے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے جن کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے کہ مالک یہ کیا ہو گیا، ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ نہیں ہوگا مالک۔ تو مالک فرماتا ہے ان کے گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہوں۔ اندازہ ایسا اور غفور الرحیم مالک ہے، کسی کو شک ہوئے یہ کیسے؟ فرمایا کان اللہ غفور الرحیم، وہ ایسا مغفرت کرنے والا مالک ہے اور ایسا رحم کرنے والا مالک ہے، خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ سے۔ تو یہاں دیکھیں اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی پوری بات سمیٹ دی ہے۔ فرمایا آگے بڑھو وسارعوا، دیکھو یہ نہیں بتایا سستی نہ دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں، تیزی دکھاؤ، سستی نہیں، سستی کا الٹ ہے تیزی، آگے بڑھو اپنے مالک کی الا مغفرت، اپنے مالک کی مغفرت۔ دیکھیے جنت بعد میں، پہلے مغفرت تو ملے، پہلے مغفرت کراؤ اپنے گناہوں کی۔ اس طرح اپنے مالک سے معافیاں مانگو، من ربکم، اپنے رب کی مغفرت، وجنتن، اور ان جنتوں کی طرف ارضها السماوات والارض، جن کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، وعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، اور بغیر ایمان کے تقوی کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھی، ایمان خالص پہلی جڑ ہے تقوی کی، یاد رکھی۔ تو بتایا گیا، پھر کتنی تفصیل آئی ہے، دوسری جگہ قرآن کے اندر آئی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے ایمان خالص مانگا ہے، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا؟ یہ کس نے تمہیں بتا دیا ہے؟ غلط فہمی میں پڑ گئے ہو۔ اسی صورت کے اندر دیکھیے آگے جب ذکر آ رہا ہے، مالک فرماتا ہے کیا تم نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا گمان کرتے ہو تم یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے؟ اور کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام جو 13 سال مکہ کے اندر کتنی تکلیفیں کاٹ کے ایمان کی خاطر ہجرتیں کر کے وہاں پہنچے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے، کس نے تمہیں بتایا کہ تم یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تو ابھی تک جانا ہی نہیں ہے، الَّذِي جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، کہ قوم جمع رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے مالک کے راستے میں، اس توحید کی دعوت کو آگے پھیلایا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ اور جہاد یاد رکھیے، جہاد اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ توحید کی دعوت دیں گے، ایمان خالص کی دعوت دیں گے، تو جو اس کی مخالفت ہوگی، اس مخالفت کا مقابلہ جو کریں گے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ مخالفت کا مقابلہ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ مالک فرماتا ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو تھوڑا سا ایک منظر سامنے آیا ہے، اس سے پہلے بڑے شہادت کے بھی شوق تھے، جنت کے بھی شوق تھے، اب پتہ چلا کیا ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، ایمان خالص کیا ہوتا ہے، اب پتہ چلا ہے، دیکھا آنکھوں سے دیکھا اپنے، اس انداز سے بتایا کہ ابھی تو بڑے صبر کے مراحل آنے ہیں، ابھی تو بڑی کوششیں کرنی ہے، آخری سانس تک اس ایمان خالص کو لے کے جانا ہے۔ کہیں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایمان خالص کیا ہے اور ساتھ ہی ہجرت کا معاملہ آ گیا، کیونکہ ایمان کی دعوت دی ہے انہوں نے۔ جو ایمان کی دعوت ہی نہیں دے گا، اس کے اوپر ہجرت کیا وقت کب آئے گا، کیوں آئے گا، وہ کیوں آگے کیسے بڑھے گا جب تک وہ اللہ کی دین کی دعوت نہیں دے گا؟ اور اللہ کی دعوت دینے کے لیے پہلے خود اللہ کا فرما بردار ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ خود اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ دعوت نہیں دے سکتے، آپ دعوت کا مذاق بن جائیں گے، لوگوں پر اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے یہ بھی دوسروں کی طرح سے بات کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، یہ دوگلے ہیں، دو رخی ہیں، ان کی بات میں وزن نہیں ہے۔ بات میں وزن اس وقت ہوگا جب پورے یقین کے ساتھ بات کہی جائے گی، پورے اعتماد کے ساتھ بات کی جائے گی، کفر و شرک کے اوپر چوٹ ماری جائے گی۔ اس طریقے سے ان کے کافرین کے عقیدوں کا جنازہ اٹھے گا، جب اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا مسئلہ کیا ہے، حج کس پر فرض ہے، عمرہ کس پر فرض ہے، ہم کیوں نہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، کیوں نہیں ان کے جنازے پڑھتے۔ پورے اعتماد کے ساتھ ہوگا کہ اللہ کے دین کے یہ شرک پھیلانے والے ہیں، ان کے اکابرین بھی ایسے ہی تھے، ان کے بڑے بھی ایسے تھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قوم کے لوگوں بڑوں کو پیش کرتے ہو گیا، ہمارے بڑے عرس اور میلے کرتے تھے، یہ پکارے لگاتے تھے، یہ سمائے موتا کے قائل تھے، یہ آیات نبی فی القبر کے قائل تھے، ان بڑوں کو پیش کرتے ہو، تمہارے سارے بڑے، چاہے وہ قاسم نانوتوی ہوں، تمہارے
اشرف علی تھانوی ہوں، گنگوئی ہوں، جنہوں نے یہ سب کچھ لکھ دیا اپنی کتابوں کے اندر، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، صوفیوں کا سارا یہ خانوادہ ہو، ان کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھو اللہ کے بندوں، کوئی کتاب ان کی ایسی نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ ان کو سروں پر بٹھایا ہوا ہے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے کہتے ان کی زبانیں تھک گئی ہیں۔ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھو، کون سا شرک ہے جو اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تبلیغ کہتے تبلیغ چلا لگایا، اتنا وقت لگاؤ، کس چیز کا وقت لگا رہے ہو؟ تم تو شرک پھیلانے پر وقت لگا رہے ہو۔ اللہ نے توحید مانگی ہے، تم نے شرک پیش کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے اللہ کے بندو۔ یہ معاملہ جب تک کھل کے سامنے نہیں آئے گا، یہ ڈکے چھپے بات نہیں ہے، یہ اشارے کنایوں والا معاملہ نہیں ہے۔ جب تک کھل کے معاملہ قوم کے سامنے نہیں آئے گا، قوم اس مسئلے کے اوپر دو حصوں میں تقسیم ہوگی، پھر پتہ چلے گا ایمان کیا اور شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ فرمایا اب ان کی ایسے متقین کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایسے محسنین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ متقی ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، اور پی جانے والے ہیں غصے کو۔ غصہ جب ان کو آ جاتا ہے اس کو پی جاتے ہیں، اور معاف کر دینے والے لوگوں کو، ان کی قصور معاف کرنے والے، اور اللہ محبوب رکھتا ہے ایسے عمل کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں کو جو کر بیٹھیں کوئی گناہ، یعنی کوئی گناہ ان سے ہو، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، یہ متقین ایسے ان سے گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے ان سے، لیکن گناہ ہونے کے بعد یہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا جب کبھی ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا، یقین کیجیے۔ فرمایا جب اپنی جانوں پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو فوراً ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا معاملہ، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اور فرمایا اس انداز سے جو معافی مانگے گا تو پھر کون معاف کرے گا سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی نہیں معاف کرے گا تو پھر کیا بنے گا ان کا؟ اللہ معاف کرتا ہے ان کو، ایسوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، ڈٹے ہوئے نہیں، جمے نہیں رہتے ہیں اپنے گناہ کے اوپر، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو بشریت کے تحت جو گناہ ہو جائے ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ اس کے صلے میں ان کی حصے میں بخشش آئے گی ان کی رب کی طرف سے، اور جنتیں، یہاں پھر وہی بات کی، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کی مغفرت آئے گی، اور من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں جن کے بڑے بڑے محلات 60 میل اونچے محلات اندازہ لگائیے، اور محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بڑا عجیب ایک منظر ہوگا، کیسا زبردست قسم کا، ایسی چیزیں اندازہ۔ دنیا میں کتنی کوششیں کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ایک کمرے بنانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے کتنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں ادھر ہی، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ تمہارے وہ محلات وہ تیار ہیں، ان کے لیے کوشش کرو، آگے بڑھو، اس راستے میں اپنی محنت لگاؤ، اپنی صلاحیت لگاؤ، وقت لگاؤ اپنا، تمہارے اپنے لیے ہے۔ اور اگر نہیں کرو گے کس کا نقصان ہوگا؟ تمہارا اپنا نقصان ہوگا، تمہارے اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کا کام، اللہ کے راستے میں دعوت دینا، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، یہ کوئی ایسا پارٹ ٹائم کام ہے تھوڑا بہت کر لیے بس، ایسا نہیں ہے۔ یہ پورا سنجیدگی کے ساتھ، جب تک پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو آپ نہیں کریں گے، آپ قرآن کی ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پھر یہ قرآن آیات آپ کے لیے ہیں، یہ ان مخلص مومنوں کے لیے جو یہ انداز اختیار کریں۔ فرمایا ان کے لیے اولئک جزاؤہم، ان کے لیے جزا ہوگی، مغفرت ہوگی ان کی رب کی طرف سے، اور ان جنتوں کے اندر یہ رہیں گے جس کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر دیکھیے غور، ایک ایک لفظ قرآن کا اپنا معنی دیتا ہے۔ فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھنا اور سننا اور بس آگے پوسٹیں شیئر کر دیں، اس سے نہیں بات بنے گی۔ یقین کرو آن گراؤنڈ عملی طور پر ایمان خالص کو غالب کرنے کے لیے ایمانداروں کو پوری طرح اپنی کوشش اور توانائی لگانی ہے، اور جو مخالفتیں ہوں اس کے اوپر صبر کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تسلیاں دینی ہے، بھائیوں کو بڑھانا نہیں ہے۔ یہی صورت الاصل کے اندر ہے، ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے، یہ چاروں چیزیں مل کے تقویٰ بنتا ہے اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں۔ اور اس صورت کے اندر تو کس طرح کہا کہ باقی سارے خسارے میں جو یہ چار کام نہیں کریں گے، وہ سارے خسارے میں جو یہ چار کام کریں گے وہ خسارے سے بچیں گے، وہ جہنم کی آگ سے بچیں گے، ان کو مغفرت ملے گی، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور وہاں کوئی اگر بندہ پہنچ جائے تو عقل حیران ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کتنی جنت کی تعریفیں آئی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جو کسی کان نے نہیں سنی ہے، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل کے اندر اس کا تصور نہیں آیا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، یہ وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں، ان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں کتنی باتیں آ گئی ہیں
کہ جنت میں جیسے داخل ہوں گے اعلان کیا جائے گا مالک کی طرف سے، جنتیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں چھوئے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، ایسی خوبصورت جوانی ہوگی تمہاری، ایسا خوبصورت جسم ہوگا، تمہیں خود حیرانگی ہوگی اور خوشی محسوس ہوگی، اور ہمیشہ سکون کے اندر رہو گے۔ 4 باتوں کا اعلان کیا ہے، ہمیشہ سکون کے اندر رہو گے، کبھی کوئی غم اور پریشانی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی جنتیں اللہ کے بندو یہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، خاص کر میں ساری باتیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کے کانوں نے یہ باتیں سنی، اور پھر جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے سب کے لیے یہی معاملہ ہے کہ ایمان خالص اللہ نے دیا ہے، اس کے تقاضے پورے کریں، اور تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر جا کر کسی اگر زندگی کے کسی موڑ کے اندر بھی اگر آپ نے کمزوری دکھائی اور اس ایمان کے معاملے میں ناقدری ایمان کی تو اس کے بعد ساری زندگی کے اوپر سے پھیر دی جائے گی۔ مالک ایسا غیور رب ہے، آخری سانس تک اس ایمان خالص کو لے کے جانا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس کے بعد یقین کریں آخری سانس آئے ایسے جلوس کے جلوس فرشتوں کے آئیں گے، اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو اس دنیا سے، ابھی اس دنیا میں آپ کی روح نکلنے سے پہلے فرشتے آ کے خوشخبری سنا دیں گے کہ بس معاملہ ختم ہو گیا پچھلا، اب آئندہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اب چلو ان جنتوں کی طرف جن کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، دل خوش ہو جائے گا۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے وقت تک مالک ایمان خالص پر قائم رکھے، اور اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ کو صرف ایمان خالص اور خلوص چاہیے بس۔ وہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے خاندان کو دیکھتا ہے، وہ صرف تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ دل کے اوپر اس کی نظر ہے کہ اس کا دل میری طرف جھکا ہوا ہے یا کسی اور کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔